میاں میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم چلیں گے کراچی اور تاج حیدر صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا جیسے کہ رشید صاحب نے کہا ایگریکلچر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے؟ ہم یہاں پر تنخواہ دار طبقہ دے رہا ہے، تاجر دے رہے ہیں، چھوٹے بڑے سارے دے رہے ہیں، انڈسٹریز دے رہے ہیں، سروسز پہ ٹیکس لگے، لیکن زرعی ٹیکس جو ہے اس کے اوپر ہمت نہیں ہے کسی کو ہاتھ لگانے کی۔ جو حقیقی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی حد تک مطلب ہم اس ٹیکس کو ڈھل کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ وصول کرتی ہے ٹھیک ہر فارمر سے۔ ٹھیک اچھا، اور اس میں اس کے کلیکشن میں بڑی گڑبڑ تھی، یعنی کوئی کرائٹیریا نہیں تھا، کوئی معیار نہیں تھا کہ کس طریقے سے کس سائز کے اوپر فی ایکڑ کتنا لگایا جائے گا کس کراپ پہ، اور یہ ٹپے دار کی مرضی پہ چل رہا تھا۔ ٹھیک ٹپے دار اس میں بڑی بدعنوانی کر رہے تھے، وہ اب ایک کرائٹیریا آ گیا ہے ٹھیک۔ اور انشاءاللہ اس سال سے کاشتکار کتنا ہدف کیا خود بنایا اس کو میں عرض کروں نا کس کس ٹائپ کے۔ اچھا، پھر پانی پہ ٹیکس ہے، آبیانہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ جو ایگریکلچرل انکم ہے وہ کسی بھی دوسری انکم کی طرح اس کے اوپر انکم ٹیکس لاگو ہے، اس کو کسی قسم کا ایگزمپشن نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ شیئر مارکیٹ کی انکم کو ایک طویل عرصے تک ایگزمپشن حاصل رہا، یا میوچل فنڈز کے اندر انویسٹمنٹس کو طویل عرصے تک ایگزمپشن حاصل رہا، اور اب اس پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ ایگریکلچرل انکم پہ ایگریکلچر سے اگر کسی کو آمدنی ہوتی ہے تو اس سے اسی طریقے سے اس کو ٹیکس دینا ہے جس طریقے سے مجھے یا آپ کو اپنی انکم کے اوپر ٹیکس دینا ہوتا ہے۔ جی بہت بہت اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو وہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ کلیکشن ہے۔ کچھ بات اس میں جی سر، اب ملک کا جو سب سے امیر آدمی ہے ادا کر دوں NFC ایوارڈ پر جو اس میں بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا انپٹ دیا کراچی سے سندھ کے بجٹ کے اوپر۔ جی آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ مشتاق صاحب، یہ ڈھل جو ہے وہ الگ چیز ہے، انکم ٹیکس الگ چیز ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اس کا کرائٹیریا بنا دیا گیا۔ نہیں، کچھ نہیں ہے مشتاق صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شہروں میں رہنے والے ایکسائز ڈیوٹی دیتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر وہ ایکڑ پہ 66 روپے دیتے ہیں 2 یا 3 ڈپارٹمنٹ کو، ہماری تو بات یہ ہے کہ ایوری انکم مسٹ بی ٹیکسیبل۔ اگر آپ کماتے ہو تو آپ ٹیکس دو۔ اگر 26,000 کمانے والا 4,000 روپے 6,000 روپے پہ ٹیکس دے گا، اگر کوئی چھوٹی دکان لے کے بیٹھا ہوا وہ ٹیکس دے گا۔ آپ ان کے معیار زندگی کو دیکھ لیں، وہ لینڈ کروزر اور پراڈو سے کم بات نہیں کرتے، رہتے نہیں ہیں۔ شہر کے کتنے لوگ ہوں گے، پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں کتنے لوگ ہوں گے، تنخواہ دار طبقہ 11,30,000 لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ پورے ملک سے 19 یا 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ایگریکلچر انکم میں تو ایک ٹیکس نہیں ہوتا، بلکہ فرٹیلائزر کو سبسڈی ملتی ہے، ٹریکٹر سبسڈی ملتا ہے، بیج ان کو مفت ملتے ہیں، زمین پہ کچھ ان کو ٹیکسز معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ ملک میں ایک ناانصافی ہے۔ اس میں نذیر صاحب ایک بات، آپ کا بہت بہت شکریہ جی رشید بھائی کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا۔ جی محسن، آپ کہنا چاہ رہے تھے اس سلسلے میں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ NFC ایوارڈ جو صوبوں نے اس وقت ایگری کیا ہے، جو ریوائزڈ میرے پاس نوٹیفیکیشن ہے، اس میں واضح طور پر سب نے ایگری کیا ہے کہ ہم ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں گے اور ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس لگائیں گے۔ اب ہوگا کیا کہ پیپلز پارٹی کے وڈیرے یا بڑی پارٹیوں کے وڈیرے جاگیردار جو ہیں وہ ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، اور MQM کیونکہ بڑے شہروں میں ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ پر ٹیکس نہیں لگنے دے گی۔ تو ان کے پولیٹیکل موٹیویشنز بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ہر آدمی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ کرتا ہے۔ روزگار کے حوالے سے بتائیں کہ یہ جو روزگار اسکیم چلتی ہے، یا جس طرح لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بتائیں، انٹیریئر سندھ کے اندر یہ وہ لا اینڈ آرڈر کے سندھ کی بہت صورتحال خراب ہے، گو کہ انہوں نے پیسہ بھی کچھ بڑھا دیے ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایک انڈیکیٹر لیتا ہوں، ایک اشاریہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ پیپلز پارٹی یا تمام حکمرانوں سے کہیں کہ آپ شام کو مغرب کے بعد لاڑکانہ سے سکھر ٹریول کر کے بتا دیں۔ سمپل سی بات ہے، اس میں زیادہ وہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ سڑک خراب ہے وہاں پہ؟ نہیں جی، نہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب ہے، اور کچھ وڈیروں نے اس ایریا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، کچھ حکومت میں ہیں، کچھ حکومت سے باہر ہیں، یہاں پر MNA بھی ہیں، وہاں پر MPA بھی ہیں، انہوں نے سارا کچھ خراب بنا ہوا ہے، کسی کو وہاں چلنے نہیں دیتے۔ ایک بات، دوسری بات آپ نے امپلائمنٹ کی بتائی ہے، اس میں زیادہ تر جو جابز دی گئی ہیں وہ انٹرنشپ دی گئی ہیں۔ وہ انٹرنشپ MQM نے بھی، جو میرٹ جو کہہ رہے ہیں وہ MQM نے بھی اپنے لوگوں کو بھرتی کیا ہے، ڈپارٹمنٹ سے پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے اپنے لوگوں کو بھرتی۔ تو یہ میرٹ پر بھرتیاں بہت ایک بڑا سوال ہے، یہ لوگ وہاں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا پرابلمز ہیں۔ اور دوسری ایک بات MQM نے کی تھی رشید صاحب نے کہ جی اس کو آبادی کی بنیاد پر آپ جو ہے ڈیولپمنٹ تقسیم کریں، ایسا نہیں ہوتا، آبادی پر نہیں ہوتا، ایک پروونشل فائنانس کمیشن ہے، اس میں چیزیں طے ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر پیسے طے کیے جاتے ہیں۔ MQM
کو जनरल मुशर्रफ के दौर में बहुत पैसे मिले थे, सिर्फ हैदराबाद के लिए 12.5 अरब रखे गए थे। नहीं, बाकी लेकिन सारा आबादी भी है, वो आबादी भी है। अच्छा मोहसिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो आपने एक इंडिकेटर दिया कि लाड़काना सखर रोड पे मगरिब के बाद सफर करेंगे तो हम कहेंगे गुड गवर्नेंस है, और आप रोना रो रहे हो कि आदादो शुमार दस्तावेजात में कुछ और वहाँ कुछ। भाई पहले सड़क तो खुलवा दो लाड़काना सखर वाली मगरिब के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ले जनाब, ये सूरत हाल मुझे एक SMS बुनियादी गवर्नेंस के इश्यूज जो है ना, बुनियादी के डॉक्यूमेंट। ये देखे ना, अब ये सत्तार रिंद साहब का SMS है, वो ये कहते हैं कि सिंध जो है ये पत्थर के दौर में चला गया है। अब मुझे जरा SMS के अंदर इतना ज्यादा वो उसमें है नहीं है, इस फिक्रे से मुझे लगता ये है कि नुसरत साहब के सियासत से आहिस्ता आहिस्ता वो जो कहते हैं ना कि बाकी जो दिल भर जाता है, जमहूरियत से भी दिल भर जाता है, फिर अमरीत की तरफ कई लोग हैं, और अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ की वापसी के किस्से भी हैं, और वो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये वो सारी चीजें अगर हमारे नुमाइंदे जमहूरियत से अच्छी पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये वो क्या तुमने वगैरह वगैरह करके कहा है? तो और क्या 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 जुल्म कर रहे हैं, कमाल कर रहे हो। मैं उस तरफ आना नहीं चाहता। देखिए बजट के छोड़े वो बात में देखें, वो बस जिसके साथ अब राशिद कुरैशी और बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ हैं। अब अंदर से कौन कौन है? अच्छा बाकी चले अंदर, वो आएंगे तो पता चलेगा कौन है। लेकिन मैं ये सिर्फ कहता हूँ कि अगर आप सूबों के अंदर ये रिफ्लेक्ट ना कर सके ये सारी चीजें, तो चैलेंजर आपके पैदा हो सकेंगे। आज देखें कोई भी नहीं है, पीस पार्टी को एडवांटेज तो अंदरून सिंध दिया है कि अभी उनको पता नहीं, मुस्लिम लीग नून है नहीं, पगाड़ा साहब के अपने। लेकिन अगर आज मैंने कुछ दोस्तों से भी बात की है, ये अगर आज कादर मकसी साहब वो जो 4 जमाती इत्तेहाद है उसकी थोड़े 1-2 पार्टियों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, कहते हैं कि उसको छोड़ के आ जाएं, तो ये जितने जलसे जो है ना 8-10 हज़ार के वो खींच रहे हैं बड़े बड़े शहरों में सिंध के, तो वो अच्छे खासा काल पता चल जाएगा इनको जब जरा इलेक्शन में जाएंगे, तो फिर उनको भी तादी मिल जाएंगे पंजाब से, इधर दाएं बाएं से बात आगे तक पहुंच सकती है। पीस पार्टी का आखिरी स्ट्रांग होल्ड है और बेनजीर भुट्टो नहीं है। मैं आपसे दोबारा ये अर्ज करूंगा कि हमें इशू जो आइंदा इलेक्शन में होना है वो तो होना है। मुश्ताक साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपने 6-8 महीने से जब भी हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या किया, 2 साल आपके गुजर गए, आप कहते हैं जी कि पूरा निज़ाम बिगड़ा हुआ था, हमने 18वीं तरमीम ला के सारा जी आइन हमने उसको ठीक कर दिया। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। उसके बाद मेरे और आपके लिए आइन चपली कबाब नहीं देता, वो मेरा पेट जो है वो नहीं वो भरता। मुझे गरीब आदमी को चाहिए कि एलोकेशंस के जरिए मुझे लगे कि गवर्नमेंट जॉब कर रही है, मेरी सेहत पे तालीम पे कर रही है। मरकज में हमें वो नजर नहीं आया, तो हमें कहा गया कि अरे साहब आप मरकज से क्यों कर रहे हैं, आप सूबे करेंगे। याद है मैं कारा साहब को बार बार कह रहा था चला कि 2% सिर्फ तरक्याती बजट बेजार। बहरहाल बुलेटिन की बात है, मैंने तकरीर कर दी है तो मैंने भी 115 अरब रुपए का तरक्याती प्रोग्राम पेश किया गया, ये अच्छी बात है। अभी पंजाब का बजट आएगा, अभी बलूचिस्तान का बजट आएगा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट आएगा। इस बजट में क्लोजिंग की आवाज आ रही है, तो बहरहाल हमें जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान भी है, लोग देख भी रहे हैं। नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस दुनिया DMA@duniatv.tv। नुसरत जावेद और मुश्ताक बिन नाज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।